زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ ہم بارہا پڑھتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو۔ جس طرح دن میں 5 وقتہ عاقل بالغ مسلمان پر نماز فرض ہیں، اسی طرح مالدار صاحب حیثیت عاقل بالغ مسلمان پر زکوٰۃ کی ادائیگی یہ فرض ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت سی احادیث میں زکوٰۃ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ آدمی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو روز قیامت گنجا سانپ ایسے آدمی پر لپٹ جائے گا۔ گنجے سانپ سے مراد ہے زہریلا سانپ، اور بار بار وہ اسے ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ جو آدمی خزانے کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن ان کے مال کو جہنم کی بھٹی میں تپایا جائے گا اور پھر ان کے جسموں پر وہ داغا جائے گا، ان کی پیٹھ پر داغا جائے گا، پہلو پر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا، بار بار کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ یہی ہے وہ تمہارا خزانہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، لہذا آج تم اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ خطرناک وعیدیں ہیں اس شخص کے لیے جو صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، مالک نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہ کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا اور آپ روانہ فرما رہے تھے، تو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھی۔ ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ وہاں کے مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اور مسلمان مستحق اور غریب لوگوں کے درمیان وہ زکوٰۃ تقسیم کی جائے گی۔ میرے بھائیو، زکوٰۃ یہ اسلامی نظام معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ساری دنیا کے مالدار صاحب حیثیت مسلمان زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور وہ زکوٰۃ مستحق لوگوں پر خرچ ہونے لگے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نظر نہ آئے اور یہ مال صرف چند لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو کر نہ رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ ہم نے زکوٰۃ اس لیے بھی فرض کی تاکہ صرف چند لوگ ہی مالدار نہ رہ جائیں، انہی کے پاس بنیادی طور پر سارا مال اکٹھا ہو کر نہ رہ جائے، وہی دنیا کے مالدار ترین لوگ نہ ہو جائیں، وہی انہی کی مالداری دن بدن نہ بڑھتی رہے، بلکہ یہ مال لوگوں کے ہاتھوں میں گھومتا رہے، وہ لوگ جو غریب ہیں ان کے پاس بھی یہ مال پہنچے۔ یہ کتنا زبردست نظام ہے زکوٰۃ کا